بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 25 سال سے کم عمر میں شادی کر لی جائے تو بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو لوگوں کے سامنے اس کو عزت دو، کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، کسی کی خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو، اور اگر کسی کی انصاف دیکھنا ہو تو اسے غصہ دلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے جانوروں میں سے گھوڑا پسند تھا، گوشت میں زیادہ تر بکرے کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ آپ کو لباس میں سفید کلر زیادہ پسند تھا۔ آپ لباس میں کرتا اور تہبند پہنتے تھے۔ ناظرین، جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ سیف کھانا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ صبح اٹھتے ہی سبزے کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سوتے ہیں تو آپ اداس رہیں گے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ اعصابی طور پر کمزور ہیں۔ جاپان میں پولیس کو ٹیچر کی گرفتاری سے پہلے حکومت سے خصوصی اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ فرانس کی عدالت میں ٹیچر کے سوا کسی کو کرسی پیش نہیں کی جاتی۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ڈپریشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ اللہ سے رابطہ مضبوط کرے۔ کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کرے، روزانہ صبح ورزش کیا کرے، خود سے مثبت باتیں کرے اور اپنوں کے ساتھ وقت گزارے۔ ناظرین، پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے، سونف کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ سورۃ الواقعہ روزانہ پڑھیں، کبھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی اور اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ بانج عورتیں روٹی کے ساتھ گڑ کھایا کریں۔ گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو بات بات پر رو پڑتے ہیں وہ لوگ نرم دل اور معصوم ہوتے ہیں۔ بادام کا تیل حافظے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ مردانہ کمزوری ہو جائے تو مغرب کے بعد 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر پی جائے۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ ہنس دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کے اپنے رب سے مخاطب ہونے سے۔ وہ عرض کرے گا رب جی کیا آپ مجھے ظلم سے نہیں بچائیں گے؟ فرمایا وہ رب تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ضرور۔ فرمایا وہ عرض کرے گا میں اپنے خلاف صرف اپنے نفس ہی کی گواہی قبول کروں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیرا نفس ہی تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور لکھنے والے معزز فرشتے بھی گواہی کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کلام کرو۔ فرمایا وہ اس کے اعمال کے متعلق بولے گے، پھر اس بندے کی اور اس کی زبان کے درمیان سے پابندی اٹھا لی جائے گی۔ فرمایا وہ اپنی زبان سے بول کر کہے گا تمہارے لیے دوری اور ہلاکت ہو، میں تو تمہاری ہی طرف سے جھگڑا تھا۔ ناظرین، سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لو۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی کے اندر نمک ڈال دینے سے خارش نہیں ہوتی۔ پیروں پر لوشن وغیرہ لگانے کے فوری بعد موزے اور جرابیں نہیں پہننے چاہیے، اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سبزیاں کاٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ آلو کاٹ کر ان پر رگڑنے یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ حالت حیض میں اگر ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نیند آنے لگے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ کان پر بال زیادہ آنے لگنا ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ ہفتے میں ایک بار اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں، اس سے مصیبت و بیماریوں، پریشانیوں اور غموں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پی لیا کریں۔
سیب کا مربع دل کے درد میں بے حد مفید ہے اور یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ جو پانی بہت کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ حکما کے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ خاموش رہنا زیادہ ذہین ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہو اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا، جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے اس سے بچا لیا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ ناظرین، ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے کان جلدی بہرے ہوتے ہیں۔ لیمو کا جوس پیا کرو، موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والے زیادہ افراد کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ کیڑا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کیڑے کے بیچ پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کیڑا دیگر اعضاء کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ زیادہ چائے پینا ہونٹوں کو کالا کر دیتی ہے۔ اگر کسی بوڑھے بندے کے ہاتھ کانپتے ہو تو اسے بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دے دو، ہاتھ کانپنا بند ہو جائے گی۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپیول کا چلکا گھول کر پی لے۔ روزانہ نہار منہ لیمو کا پانی پینے سے پیٹ کا باری فن آسانی سے ختم ہوتی ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لے، گیس کی مرض سے نجات مل جائے گی۔ تھوڑی سی سونف کچھ دیر چباتے رہے، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے بعد چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ دیسی مرے کی یخنی نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس آ جائے گی۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا، وہ اسے سواری پر بٹھائے یا اس کا سامان اس پر رکھوائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا صدقہ ہے۔ ناظرین، کریلے کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگائے، چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ ادرک میں ہر کی گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، سال و پرانی جھریاں 1 رات ہی میں غائب ہو جائے گی۔ ناریل کا پانی 2 کھانے کی چمچ دوپہر اور شام کے کھانے کے فوری بعد پینے سے چند مہینوں میں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مسواک کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے، عقل بڑھتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے، معدہ تندرست رہتا ہے اور ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 3 طرح کے لوگوں کو VIP کا درجہ دیا جاتا ہے: معذور، سائنسدان اور ٹیچر۔ ناظرین، جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اس کو چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 3 بادام کھانے کا معمول بنا لے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہیں: صدقہ کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ ناظرین، زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو۔ اگر گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن آپ نے اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھ جاؤ زندگی کی ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ سوال: شادی میں لڑکی کا مہر زیادہ ہونا بہتر ہے یا کم؟ جواب: مہر جتنا کم ہو مستحب ہے، البتہ زیادہ مقدار مقرر کرنا بھی درست ہے۔ سوال: صدقہ جسے دیا جائے اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جی نہیں، بلکہ تحفے کے عنوان سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ اگر ماہواری کے دنوں میں عورت کی ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہو تو کوفرے کا تیل کا استعمال کرو، گرتے بال روکنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل سے مالش کیا کریں۔ کھجور کے 10 اہم فوائد: قبض کا خاتمہ کرتی ہے، دل کی صحت، کولیسٹرول کنٹرول، ہڈیاں مضبوط کرتی ہے، بلڈ پریشر نارمل، بانجھ پن کے مسائل ختم ہوتے ہیں، دماغی طاقت بڑھے گی، وزن بڑھاتی ہے، جلد اور بالوں کے لیے مفید ہے، حاملہ خواتین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ ناظرین، جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی لیتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں سرکہ ڈال دیں، اس طرح سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا لیکن یہ نمک کم کر دے گا۔ دبلے پتلے افراد نہار فیٹ انار کھائیں، ہفتے میں صحت مند ہو جائے گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے تو سونف استعمال کیا کریں، کچی روٹی معدے میں زخم بنا دیتی ہے۔ پھل جب بھی کھائیں تھوڑا سا کچا کھائیں، اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول سونگھ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کرو۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لیا کرو۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ استعمال نہ کرے، اس سے معدے کی خرابی ہو سکتی ہے۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں، ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ اور جوان رہے گی۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھاؤ، 80 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی رک جاتا ہے۔ ناظرین، جلدی بوڑھا کر دینے والی عادتیں: ہمیشہ دوسرے انسانوں سے حسد کرنا، دوسروں لوگوں سے ضد اور انا رکھنا، اپنی ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچتے رہنا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا، ہر وقت پیسوں کی لالچ میں رہنا، ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پر سوچنا۔ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں انہیں بہت ساری دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مثلاً خواب آور گولیاں، قبض اور بدہضمی سے نجات حاصل کرنے والی اور درد دور کرنے والی دوائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل رہے تو پھل اور سبزیاں باکثرت کھایا کریں۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ جسم کا مساج یا مالش کرنے سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں، بالوں کی چمک دمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے اور پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے دہی اور اسپیول ملا کر کھائیں۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول باقاعدگی سے بڑھنے لگے تو بادام کھایا کرے۔ جو اپنے رزق میں ہمیشہ کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ ہر وقت استغفار پڑھتے رہا کرے۔ ناظرین، لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو کر تو وہ انسان بنتا ہے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے اور سکن کے مسائل 7 نسلوں تک نہیں ہوتے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ خارش کی بیماری یا الرجی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کچا پیاز کھانے سے
4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और मैदे की बीमारियां भी दफा हो जाती हैं। बारिश के मौसम में तेजपात के पत्ते जलाने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। नाजरीन, आधे कप सेब के जूस में आधा कप चुकंदर का जूस और 1 दाना पिसा हुआ अदरक डालकर मिक्स करके पी ले। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएगी। उठते बैठते और चलते फिरते अगर जोड़ों में दर्द रहता हो तो खत्म हो जाएगा। सुबह को उठकर जल्दी हेल्दी नाश्ता कर, आप जल्दी कभी बूढ़े नहीं होगे। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर कई सालों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि इन दोनों में वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो एक इंसान की जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है।